خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 19 اپریل 2024 میں یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، اور ہمارا نماز کا ایک سیگمنٹ چل رہا ہے، وہ تقریباً بس اب مکمل ہی ہے۔ شاید یہ اس حوالے سے یہ آخری ہے۔ اس کے بعد ایک ویڈیو اور ہے جس میں وطر اور دعائے قنوت، لیکن جو نارمل جو ہماری نمازیں ہیں یا 2 رکعت نماز کی بات آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ 2 رکعت نماز جب ہم مکمل کر لیں اور ہم نے 3 یا 4 پڑھنی ہوں تو پھر ظاہر ہم یعنی پہلی دفعہ کا بیٹھنا، قاعدہ اول جو پہلی دفعہ کا بیٹھنا ہے، یعنی 2 سے زائد رکعتوں میں، تو وہ ہم شہادت تک ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس کی گواہی تک ہم رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اللہ اکبر کے بعد ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر تیسری یا چوتھی رکعت اسی طریقے سے ہم مکمل کرتے ہیں۔ تو بس 2 رکعت نماز میں ہی ساری بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آگے تو پھر وہی سارا کچھ ریپیٹ ہوتا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم یہاں تک پہنچے کہ ہم اتحیات میں قاعدہ اول میں ہم بیٹھے، یعنی 2 رکعت ہماری مکمل ہو رہی ہیں۔ اب قاعدہ اول میں ہم بیٹھے اور ہم نے اتحیات پڑھی، پھر ہم نے شہادت دی۔ کوئی بھی درود پاک ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہے کہ بہتر ہے کہ درود ابراہیمی کو ادا کیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چند ایک دعائیں ہیں، لیکن ہے کہ اس کے ساتھ اگر اور بھی ہو جائیں تو کوئی اس کا حرج نہیں ہے۔ عربی کی دعائیں ہیں اور بہترین دعائیں ہیں اور اچھی سے اچھی دعائیں ہیں، اور اللہ پاک کو بہت عاجزی پسند ہے، اور اس کی عاجزی پیش کرنا اور اس کے سامنے اپنے آپ کو اسی طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر کے اس کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ یہی عبادت ہے۔ تو اب درود شریف کے بعد جو ہے، جو ہم اکثر بچپن سے ہمیں یاد ہے، اب تک بھی پڑھی جاتی ہے، میں تو اب تک ہی پڑھ رہا ہوں، تو یعنی رب اجعلنی۔ تو اب اس کے آپ الفاظ دیکھیے کہ ربی، اے میرے رب، یا رب، یعنی یہ ربی، تو یعنی زیر دے کے اس کو، اور اس کے اوپر با کے اوپر آپ شد دیکھ رہے ہیں، یعنی اس کی ضمیر جو ہے وہ جو اشارہ جو ہے وہ میری طرف ہے، یعنی میرا، اے میرے رب۔ اجعل، جعل یعنی اس نے بنایا، تو اجعل، تو جب ہم اس کو ملائیں گے رب اجعل اور اجعل نی یعنی نون کی ضمیر بھی اپنی طرف، نحنو ہم، اور یعنی اس میں پھر میں، اور یہ پھر چھوٹی یا کے ساتھ، یہ میرے لیے، میری طرف ہے یہ، یعنی ایک بندہ جو دعا کر رہا ہے وہ یعنی اب سب کے لیے نہیں کر رہا ہے، یعنی پہلے دعا جو ہے اپنے آپ سے شروع کرنی ہے، پہلے اپنے آپ کو رکھنا ہے، ریکویسٹ پہلے اپنی جانی ہے، پھر ہم اوروں کی طرف جائیں گے۔ دیکھیں اس کے بعد اب رب، یہ یہاں پر رب بھی ہے نا، اب آگے اس کے بعد آ رہا ہے ربنا بھی آ رہا ہے، لیکن یہ کہ پہلے
اپنے آپ کو رکھنا. تو جعلنی یعنی اجعلنی ہے، مجھے بنا. جعلہ بنانا ہوتا ہے نا، اس نے بنایا، یا جعل وہ بناتا ہے. تو اب اس کو ہم ملا رہے ہیں رب اجعلنی. تو رب اجعلنی، اے میرے رب تو مجھے بنا دے. کیا بنا دے جی؟ مقیم الصلاۃ، یعنی مقیم قائم کرنے سے نکلا، قائم کرنا، اہتمام کر کے قائم کرنا. کس کا قائم کرنا؟ الصلاۃ. مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا مجھے تو پابند کر دے، اس کا اہتمام کرنے والا بنا دے، اس سے میں کبھی غفلت نہ کروں. یعنی یہ ریکویسٹ بھی ہم اللہ پاک سے کریں گے. دیکھیں یہ ریکویسٹ میں بھی آپ ذرا غور سیاست کرتے جائیں. میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کرتے جائیں گے. یعنی ایک دعا کے طور پر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. ٹھیک ہے، ہمیں جب اس طریقے سے رٹی گئی تو ظاہر سی بات ہے پڑھی تو جانی. لیکن کوئی دلچسپی رکھنا چاہے اور الفاظ پر اگر غور کرے تو دیکھیں کہ کیسے مانی. یعنی اس کی پوری نماز پڑھنے کے بعد اس کی یہ دعا بھی اب اللہ پاک کی ذات سے ہو رہی ہے کہ تو ہمیں ایسا بنا دے. یعنی ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم اتنے کمزور ہیں تو ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم ایسا، یعنی اتنا ہم طاقتور نہیں ہیں. اور یعنی یہ ہماری قدرت سے بھی باہر ہے کہ ہم خود سے کچھ کر لیں گے. یہ بھی ہم دعا تیرے آگے رکھتے ہیں کہ تو ہمیں اس کو قائم کرنے والا بنا دے، تو ہمیں اتنی توفیق دے دے کہ ہم اس کو قائم کرنے والے بن جائیں. ایسے اسباب پیدا ہوں اور ایسی باتیں ہمارے سامنے ہوں، ایسے سورسز ہمارے سامنے بن جائیں، ایسے ذرائع ہمارے سامنے بن جائیں اور اتنی سہولت ہمارے سامنے آ جائے اور ہمارے سامنے اس کو وقت نکالنا آسان ہو جائے. یعنی ہم چاہیں گے تو صحیح، لیکن ہے کہ اوپر سے اس کے اوپر کوئی مشکل نہ آ جائے تو اس مشکل کو دور کر دے. یعنی میں ایک چاہ رہا ہوں ایسا کرنا، لیکن ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی ہرڈل، کوئی مشکل آ گئی کہ وہ میں کر نہ سکا تو میں تو اس کی ریکویسٹ کر رہا ہوں، اللہ پاک کی ذات سے اس کی دعا کر رہا ہوں کہ وہ نہ آئے. ایک تو ہے کہ مجھے بھی توفیق ہو، لیکن اگر میں نے کر بھی لی تو پھر بھی میں مجبور ہوں کہ وہ تیری ذات کے آگے سے مجبور ہوں کہ اس پریشانی کو، اس ہرڈل کو، اس رکاوٹ کو تو ہی دور کرنے والا ہے. تو یہ دعا بھی اس کو نماز کو قائم رکھنے کی دعا بھی، یعنی یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ نماز کے اندر ہو رہی ہے. نماز کے اندر میں بیٹھا ہوں، نماز کے اندر یہ بات ہو رہی ہے. اور اسی دعا جب میں نے پوری نماز مکمل کر لی اس کے بعد میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ یہ دعا تو میری قبول کر لے کہ میں اس کو قائم رکھنے والا بن جاؤں، اس کا میں پابند ہو جاؤں. یہ پہلی دعا میں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں. نماز کے لیے یہ پہلی ایک دعا ہے جو درود شریف کے بعد ہو رہی ہے. درمیان میں ہم دعائیں کرتے رہیں، بہت ساری دعائیں کرتے رہیں. آپ دیکھتے رہیں کہ جلسے میں بھی دعا ہے، تو رکوع میں بھی دعا ہے، تو سجدوں میں بھی دعا ہے، کھڑے میں بھی دعا ہے. دعا ہی دعا چل رہی ہے. لیکن یہ کہ یہ ایک نماز کے لیے دعا، وہ تو دوسری دعائیں تھیں، یہ ایک نماز کے لیے دعا ہے کہ تو اس کو، یہ بھی ہم تیری محتاجی، تیرے محتاج ہیں کہ تو اس کو ایسا کر دے کہ ہم اس کو قائم کرنے والے بن جائیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. ومن ذریتی، اور من سے ذریت کہتے ہیں یعنی اولاد کو، ذریتی میری اولاد، یعنی مجھے بھی اس کا قائم کرنے والا پابند بنا دے اس نماز کا، اور میری اولاد میں سے بھی ان کو بھی اس کو قائم کرنے والا بنا دے، اس کا پابند بنا دے. اپنے لیے بھی دعا، پہلے اپنے لیے دعا، پھر اپنے اولاد کے لیے دعا، یعنی اپنے بچوں کے لیے دعا. ربنا، اب یہاں پر آ گیا کہ یعنی اب یہ جمع میں آ گیا، ربی نہیں ہے، اب ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے. وتقبل دعا، اور تو قبول کر لے دعا. یعنی یہ دعا مانگنے کے بعد ہی اس کو فوری طور پر اب اس کا یہ جملہ ختم ہو رہا ہے، یعنی اسٹاپ آ رہا ہے. تو جس کو
آیت بھی کہتے ہیں، آیت یعنی اسٹاپ مطلق، ربنا و تقبل دعا، اور اے میرے رب یہ والی جو میں نے دعا مانگی ہے یہ دعا تو قبول کر لے، ربنا و تقبل دعا. یہاں تک ہوگی بات. آپ دیکھیں پھر ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، تو مغفرت فرما لی ہمارے لیے، یعنی ہماری تو مغفرت فرما، والدیہ. اور یہ لام کے نیچے زیر کا مطلب یعنی یہ فور لیے، واسطے، یعنی ہمارے لیے، ہماری مغفرت فرما ہمارے لیے، والدیہ. اب یہاں پر یعنی اپنے ساتھ ساتھ پھر اپنے والدین کی جمع میں ہو رہی ہے بات، تو اپنے والدین کی، والدین میں ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے. اور یہ یعنی ہم یعنی میں اب یہ سب کے لیے میں دعا گو ہوں. ادھر میں اپنے آپ سے میں نے شروع کی، پھر بچوں پر آیا، اولاد پر آیا، اور پھر اب یہاں پر میں یعنی جمع میں یہ بات ہو رہی ہے، میں سب کے لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے تو بخشش کر دے، اور ہمارے والدین کو، وللمؤمنین، لام کے نیچے زیر لیے واسطے، مومنین تمام مومن کو، یعنی جتنے بھی کلمہ گو ہیں اب میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں. یعنی کہاں سے اپنی ذات سے شروع کر کے بچوں میں، بچوں کے بعد والدین، والدین کے بعد پھر یعنی جتنے بھی کلمہ گو ہیں، ایمان والے جو کلمہ گو ہیں، جتنے مسلمان ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کی. ان سب کی جو ہے نا تو یعنی مغفرت فرما. یعنی یہ ایک طرح کا نا بالکل عبادت کا یہ نچوڑ ہوتا ہے جب ہم مغفرت مانگ لیتے ہیں، کیونکہ اگر اس نے ہماری بخشش کر دی، ہمیں اگر اس نے معاف کر دیا تو یہ ہماری نجات کے لیے کافی، ہم کامیاب ہو گئے. کیونکہ ہم تو اپنی بخشش کروا ہی نہیں سکتے کسی زور پر، کسی عبادت کو سامنے رکھ کے، تو اس کے فضل سے سب کچھ ہوگا. یعنی یہ توفیق بھی تو نے دی کہ میں نماز میں تیرے سامنے کھڑا ہوا، اب اسی نماز میں اس کی آخر میں یہ دعا کے طور پر یہ چند کلمات اس کے سامنے رکھ رہا ہوں. یعنی چونکہ میں ختم کرنے لگا ہوں یہاں پر اس عبادت کا جو یعنی، کیونکہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حوالے سے مصروفیت تو ہے ہی ہے نا، کیونکہ نمازیں تو مختلف اوقات میں آ رہی ہیں، صبح بھی آ رہی ہے، پھر کسی نے اپنے فرائض کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے اس نے نکلنا ہے، گھنٹے 2 گھنٹے بعد نکلنا ہے یا فوراً نکلنا ہے. پھر ظہر کا وقت ہے تو وہ دیکھیں وہ بڑا پیک ٹائم ہے، اس وقت بھی جو ہے نا اس نے اٹھنا ہے، تو اس میں وہ وقفہ لے کے، چھٹی لے کر، اجازت لے کر، لنچ بریک میں جو ہے نا یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو اللہ پاک کو یہ یقیناً پسند ہے یہ بات کہ وہ یعنی اس کا جو بریک ہوا یہ صرف کھانے پینے میں نہیں لگا رہا. اس نے یعنی 4 فرض بھی اگر پڑھ لیے تو پھر بھی اس نے وہ اس حکم کو یعنی اس نے پورا کیا جو اس تک یہ پہنچا تھا کہ اب ظہر کی نماز کا وقت ہے. اس کے بعد یقیناً اس نے کہیں نہ کہیں جانا ہے تو اس کو اختتام تو اس نے اس کا کرنا ہے. پھر اسی طریقے سے عصر کا بھی ہے کہ عصر میں بھی جو ہے نا وہ کلوزنگ کرنی ہے، یا گھروں کو نکلنا ہے، دکانیں بند کرنی ہیں، اور بھی کچھ ہے. پھر ایسے ہی جو ہے نا وہ مغرب کا تو بالکل ہی یعنی ختم ہی ہو گیا سب کچھ، یا وہ راستے میں، یا وہ بالکل ہی شٹر ہی بند کر رہا ہے، یعنی یا کوئی دفتر والے اپنے راستے میں، وہ بھی ایک امتحان ہے کہ وہ ایسے ٹائم پر چلیں گے یا تو گھر پہنچ کر پڑھیں، یا پڑھ کے نکلیں، یا کہیں اسٹے کریں، کیونکہ وہ تو بڑا نازک وقت ہے. اندھیرا ہو گیا تو پھر وہ نہیں رہی بات. اس کا اہتمام تو کرنا ہی ہے. یہ سب مقیمت صلات میں یہ چل رہی ہے بات قائم کرنے میں. ایسا نہیں کہ پھر جب میں فرصت مجھے ملے گی، جب میں پہنچ جاؤں گا پھر میں کروں گا، تو پھر تو وہ میں نے اپنی مرضی سے کی. تو ایسے تو پھر یہ کہ سارے دن کی اس کی ضرورت ہی نہیں، رات کو گھر آ کے پھر ایک گھنٹہ ہی جو ہے نا ظہر اثر مغرب عشاء 4 اور نمازیں پڑھ کے، ایسا تو پھر اپنی مرضی تو نہیں ہے. یہی تو آزمائش ہے کہ اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر کون جو ہے نا اس طرف آتا ہے. اور رکھیں 4 5 منٹ. تو ویسے تو دیکھا جائے کہ وضو کا عذر ہونا ہی نہیں چاہیے، یعنی ہر وقت باوضو ہونا چاہیے، لیکن انسان ہے، بشری تقاضے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یعنی اگر اس کا اہتمام رکھیں تو زیادہ تر نمازیں
ایک ہی وضو سے کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ عذر جو ہے نا خاص طور پر ہونا نہیں چاہیے کہ جو وضو نہیں تھا تو وضو کے تو بہت سارے راستے بتا رکھے ہیں۔ پانی نہ ہونے کی صورت میں اس نے بتا رکھا ہے کہ غسل واجب ہو جائے، آپ کے اوپر نجاست اور ناپاکی لگی ہو، اس کے بعد بھی اگر پانی میسر نہ ہو تو آپ مٹی کو سے استعمال کر کے تیمم کر کے نماز نہیں چھوڑنی، تو کوئی عذر نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے آخر میں یہ دعا بھی اللہ پاک کی ذات سے اسی سے طلب کرنی ہے۔ اس تمام مدد ایک طرح کی ہم مدد طلب کر رہے ہیں کہ اس کو قائم رکھنے کی ہمارے اندر قدرت بھی نہیں ہے، اس میں تو ہماری مدد کر کے ہم اس کو قائم کرنے والے بن جائیں، اس کو پابندی اس پر کرنے والے ہم بن جائیں۔ تو اپنے لیے بھی مغفرت مانگ لی، اپنے والدین کے لیے بھی مانگ لی، اور تمام مومنین کے لیے مانگ لی۔ اور مغفرت بھی کون سی والی مانگی ہے؟ یوم یقوم الحساب، اس دن یقوم، یعنی یہ مضارع کا صیغہ ہے نا، یعنی فیوچر میں اس کو لے کے فیوچر میں لے کے اس کو، یعنی وہ قائم کرتا ہے، وہ قائم کرے گا، اور وہ قائم ہوا، وہ قائم ہوتا ہے، وہ قائم ہوگا۔ یعنی جس دن وہ قائم ہوگا، کیا قائم ہوگا؟ حساب، یعنی جس دن حساب کو قائم کیا جائے گا، جس دن یعنی ڈے آف ججمنٹ، یعنی جب وہ حساب کا جو دن ہوگا، اس دن کے قیام ہونے سے پہلے میں یہ تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ یہ میری دعا تو قبول فرما لے، ان سب کی مغفرت فرما لے، میری بھی مغفرت فرما، ہماری سب کی مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، جتنے کلمہ گو ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ اس دن جس دن تو قائم کرے گا حساب، جس دن حساب کا دن جو قائم ہوگا، جو روز جزا کا دن ہوگا، وہ دن بڑا، یعنی وہ ہماری نمازیں جو ہیں، ہمیں اپنی نمازوں کا بھی پتہ ہے بہت زیادہ کمزور ہے، لیکن ان کو اس حالت میں قبول کر دیکھیں، ہم اتنی کمزور نماز میں بھی جو ہے نا ہم دعا مانگ کر اس کو ختم کرتے ہیں۔ تو اب اس کے ساتھ ایک اور ہے دعا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو اب یہ ایک اور ذرا دیکھیے دعا کیسے اس کے کلمات ہیں، یعنی ایک میں آپ کے سامنے یعنی اللہ پاک کا میں بے شمار فرمایا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایسی دعا سکھا دیجئے جس کو میں اپنی نماز میں بھی مانگا کروں اور اپنے گھر میں بھی مانگا کروں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ یہ دعا پڑھا کریں۔ اب یہ دیکھیں، اللہم پر ہم تفسیر کر چکے ہیں بات۔ اللہم یعنی اے اللہ، یہ اس میں حرف ندا اس میں پکار ہے، یعنی اے اللہ، انی بے شک میں، ظلم تو یعنی بے شک میں نے بڑا ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا؟ اللہم انی ظلم تو نفسی، اپنے نفس پر یعنی اپنی جان پر میں نے بڑا ہی ظلم کر دیا۔ اور کیسا ظلم؟ ظلمن کثیرن، یعنی ظلم بھی وہ جو بہت بڑا، یعنی کتنا اس میں دیکھیں زور کتنا دیا گیا ہے، انی بے شک، پہلا ظلم تو نفسی ظلمن، پھر یعنی ظلمن پر بھی جو ہے نا یہ اس کی حسر پیدا کرنے کے لیے اور تاکید کے ساتھ کہ یعنی ظلم تو کیا، لیکن کون سا ظلم؟ ظلمن کثیرن، یعنی کون سے الفاظ کون سے اس میں جمع کیے جائیں، کیسا اس کا ترجمہ کیا جائے، یعنی اتنا زیادہ اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کر دینا، اللہ کے سامنے بالکل گرا دینا کہ اللہ میں نے اپنی جانوں پر بہت ہی ظلم کر دیا، ایک بڑا ظلم کر دیا۔ ولا یغفرو، دیکھیں آپ، اور لا یغفرو، نہیں وہ مغفرت کرتا الذنوب،
یغفر الذنوب یعنی ملا کر ہم پڑھ رہے ہیں تو یعنی نہیں مغفرت کرتا گناہوں کی مغفرت نہیں کرتا الا انت سوائے تیرے، یعنی کوئی گناہوں کی مغفرت نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر رہا۔ اتنا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کیا کہ پہلے تو یہ کہا کہ میں نے اپنی جانوں پر میں نے بہت ظلم کر لیا، بہت ہی زیادہ، اور سوائے تیرے اس کو کوئی اس کی مغفرت کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی اس طرح سے اپنے آپ کو بالکل گرا کر، حقیر بنا کر، اور بالکل آخری درجے میں، یعنی دل سے، الفاظوں کی حد تک نہیں، دل سے اس طریقے سے پیش کرنا کہ میں نے جو کام کر لیا ہے تو اس کا مداوع تیرے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس کو کوئی مٹا ہی نہیں سکتا، اس کی کوئی مغفرت نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنی جان پر اتنا بڑا ظلم کر لیا۔ یعنی جو مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نہیں کر رہا، تو میں اپنے آپ کو یہ بتا رہا ہوں اللہ کے آگے کہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا، میں تو وہ کر ہی نہیں سکا جو تیرے احکامات کو میں پورا نہیں کر سکا، یہاں تک کہ میں اس عبادت کو بھی میں پوری طریقے سے نہیں کر سکتا۔ تو میں نماز کے آخر میں یہ میں بیٹھ کر دعائیں مانگ رہا ہوں، فاغفر لی، بس تو میری بخشش فرما دے، بس تو میری بخشش کر دے، اور کیا مغفرتاً بخشش کر دے، یعنی بالکل یعنی اس کی ایک اور اس میں ایک وضاحت اور اس کے حصر، ایسی بخشش کے بس واقعی وہ بخشش ہی ہو، من عندکا، من سے، ان پاس، کا تیرے، یعنی اپنے پاس سے، یعنی تو یعنی مغفرتاً من عندکا، فاغفر لی، بس تو میری بخشش کر دے، مغفرتاً من عندکا، ایسی کہ وہ مغفرت اپنے تیرے پاس سے جو ہے، ایسی وہ والی مجھے مغفرت فرما دے گا جو تیرے پاس سے ہو، کیونکہ اور یہ کوئی کام کر نہیں سکتا، تو اپنے پاس سے تو ایسا کر دے کہ بس میری تو مغفرت فرما دے، ورحمنی، اور نی کی ضمیر پھر میری اپنی طرف، ورحمنی، اور رحم کر دے مجھ پر، انکا، بے شک تو، انتا، یعنی اثر پہ اثر، زور پہ زور، یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ انتا الغفور الرحیم، انتا غفور الرحیم، یہ بات بھی ٹھیک ہے، تو بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، لیکن اس کو یعنی الغفور، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور پھر اس کو یعنی شروع میں آ گیا انتا، پہلے لے آیا اور اثر، اس کے بعد پھر کیا، انکا، بے شک تو، یعنی ہر طرح سے اس کو، یعنی اس کی یہ بڑائی تو سمجھ کر تو میں نماز پڑھنے آ گیا، لیکن ہے کہ اس کو بڑا سمجھنا بھی ہے، جو زبان سے کلمات ادا ہونے وہ بھی یعنی بڑائی والے ہونے، یعنی یہ ہم نے کرنا ہے، وہ بڑا تو وہ ہے، یعنی اس کا ہم نے اپنی زبان سے ہر وقت اظہار بھی کرنا ہے، یہ اظہار اس کو پسند ہے، اس ذات کو، کہ یہ بندے نے میری بڑائی کرتا ہے، یہ میرے علاوہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو میرے علاوہ اس کا کوئی مسئلہ حل ہی نہیں کر سکتا، لیکن الفاظ کہ یہ تیرے علاوہ یہ میں نے اتنا ظلم کر لی کہ تیرے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، تو یہ اللہ ویسے تو دلوں کے بھید جانتا ہے، میں ایک یعنی مکالمے کی طور پر میں سامنے رکھ کر یہ میں بات کر رہا ہوں نا، وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہم الفاظ بھی اس کے سامنے رکھیں گے نا، لیکن کتنے الفاظ یہ دعائیں اس نے سکھائیں، وہ بس دلوں کے وہ بھید جانتا رہتا، وہ تو جانتا ہی ہے، تو دعائیں اس نے کیوں سکھائیں، اس لیے کہ اپنی زبان سے یہ ادا کرے، اور ادا کرنے میں اس کا جو ہے نا دل و دماغ بالکل ملا ہوا ہو، اس کو احساس ہو کہ یہ بات کیا کر رہا ہے، یعنی بار بار اس کا تذکرہ، انک انت الغفور الرحیم، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت،
فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یعنی اس کے یہ الفاظ کے معنی اب آپ کے سامنے آ گئے، بس اس کو خود دیکھیں کہ اس میں کیسی، یعنی کس طرح کی، ایک طرح کی بالکل پکار ہے، ایک ندا ہے، ایک ندامت کے ساتھ ہے، اور بالکل بیچارگی اور لاچار ہو کر، یعنی کسی کا جب کوئی کچھ ہی نہ رہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا جو تو تیرے سامنے میں یہ کر رہا ہوں، کہ میں نے اتنا بڑا کر لیا، اور یہ سب مغفرت تو اگر فرما دے تو اور کوئی یہ کر نہیں سکتا، تو یہ میرے لیے یہ کر دے. اور یہ مغفرت بھی اپنے پاس سے، من عندک، اپنی طرف سے، یعنی ایسی مغفرت ہو کہ جو تیری طرف سے ہو، یعنی کہ درمیان میں کسی کی جو ہے نا میں مدد کا طلبگار ہی نہیں ہوں، میں تجھ سے ہی مدد کر رہا ہوں، اور تجھ سے یہ مغفرت چاہ رہا ہوں. تو اب یہ ہے جی صحیح مسلم کی 2705، اور اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بہرحال اس کو میں اسکرین پر بھی چلے گی. تو اب اس کے بعد جو ہے کوئی دعا پڑھنا چاہے تو عربی میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بہتر ہے کہ یعنی عربی کی یہ دعائیں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو ایک دو سلاموں سے اس کا اختتام کر دیتے ہیں. یعنی نماز میں سے اب ہم نکل آئے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی یہ یہاں پر جتنے لوگ ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میرے دائیں کاندھے پر جو یعنی کاتبین جو ہیں، جو اعمالوں کو لکھنے والے ہیں، ان پر سلامتی، اور جو بائیں جانب ہیں ان پر سلامتی. تو اب جو ہے میں یعنی وہ جو میں نے بالکل توجہ کے ساتھ جو میں تھا، اب مجھے یعنی یہ اجازت ہے کہ میں اٹھ سکتا ہوں، یا کسی کی طرف دیکھ سکتا ہوں، یا میں کوئی بات کر سکتا ہوں. یعنی وہ جو میں نے اللہ اکبر پہلے جو کیا تھا، وہ میں نے دستبرداری کی تھی کہ اب بس سب ختم، سب سے دستبردار ہو کر ہاتھ میرے اٹھا دیے، اب میں تیرے سامنے یہ ساری سب جتنی ہماری چلی ہے، سب ندائیں، التجائیں، دعائیں، اس کی بڑائی، اور رکوع میں اور سجود میں اور بیٹھنا، یہ سب آپ کے سامنے. یعنی اس پر جو ہے اب ہمارا اس پر اختتام ہوتا ہے. اب ہم اس کے بعد ہم کسی سے بات کر سکتے ہیں، اٹھنا چاہیں اٹھ سکتے ہیں، ادروائز ہم اور ذکر میں ہم بیٹھے رہیں. اب اس کے بعد پھر یہ کہ تسبیحات، سلام، اب ہم نے دونوں سلام کے بعد ہم فری ہو گئے. یعنی کوئی دیکھے تو اگر کوئی کسی کو ضرورت ہو میری، یا مجھے کسی کی ضرورت ہو کسی بات کی، تو وہ میں ایک تو ایک کر سکتا ہوں. پھر بھی یعنی اگر میں اپنی جگہ پر، یعنی اسی جگہ پر نماز کی، جس جگہ پر میں نے نماز ادا کی، وہاں پر میں بیٹھا ہوں، اب میں تسبیحات کر رہا ہوں فری ہو کر. نماز سے تو میں نکل گیا، اب میں تسبیحات کروں، میں جتنی مرضی کروں، میں 100 پڑھوں، 1000 پڑھوں، اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے میرے لیے. اللہ کی بڑائی بیان کروں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. تیسرا کلمہ، یا اور طرح کی کوئی تسبیحات. پھر میں اپنی اردو میں، اپنی زبان میں، اپنی لینگویج میں، اپنی علاقائی، جس علاقے میں بھی جو بھی کوئی ہے، وہ اپنی یعنی اپنی زبان میں بھی وہ دعا کر سکتا ہے. اب وہ اس کے اپنے کچھ مسائل ہیں جو وہ عربی میں اس کو نہیں آتی تھی، وہ ان کو جو ہے نا وہ عربی میں پیش نہیں کر سکتا تھا. اب وہ اپنی زبان میں کہہ رہے کہ یہ بچوں کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، بیماری ہے، دکھی ہے، اور پریشانیاں ہیں، کوئی نقصان ہو گیا اس کی جو ہے نا ریکوری ہے، اور کسی اور بات کا اندیشہ ہے، یعنی نقصان سے بچنے کا جو ہے اس کا کوئی اندیشہ ہو رہا ہے، تو اس سے میں کس طریقے سے بچوں، وہ بنائیں، دور کر دیں. یعنی سب کچھ مانگتا رہے بیٹھ کر. وہی اللہ ہے، وہ اس میں تو کوئی تبدیلی تو نہیں آئی. ویسی اس کی قدرت ہے، ویسی اس کی ذات ہے، وہی اس کی جلالت ہے، اسی طرح کا وہی ہے اللہ جس کے سامنے یہ تھا. لیکن وہ وہاں سے، کیونکہ وہ اب یعنی عربک جو ہے وہ ایک یعنی اس طرح سے ایک یونیورسل ایک یعنی عبادت کے لحاظ سے ہے نا بات. یعنی ابراہیم علیہ السلام، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس میں اب ایک وہ
ایک یگانت ہے نا، ایک یعنی ایک طرح سے اب اللہ اکبر یہ عربی کا لفظ ہے، لیکن ہے کہ حج میں اب کتنے لوگ آئیں، تو وہ اگر وہ اپنی زبان میں سمجھیں گے اللہ اکبر کو وہ نہیں سمجھیں گے تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ اللہ اکبر کا یہاں پر کیا مطلب ہے. یعنی اللہ اکبر اب رکوع میں جانا ہے، یعنی کھڑے ہوئے کے بعد رکوع میں جانا ہے، یعنی ایک الرٹ کرنے کے لیے جو کچھ پڑھ رہے تھے یا جو کچھ پڑھا تھا اس پر جو ہے نا اب اس پوسچر سے نکل کر دوسرے میں داخل ہونے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں. اسی طریقے سے یعنی اب اس بات کو ہر کوئی سمجھتا ہے. تو یعنی عربک جو ہے یعنی یہ ہم نہ سوچیں کہ اب ہم اس کا ترجمہ کر کے اپنی زبان میں کر لیں، تو وہ کرنا چاہیں تو وہ کر لیں، کرتے رہیں وہ، لیکن ہے کہ یہ ایک عالمگیری حیثیت جو ہے نا اس کی وہ ایک تھوڑی سی ختم ہو جاتی ہے. یعنی جب ہم جمع ہو کر سب کا وہ کام کریں گے سب کو اب پتہ ہوگا کہ یہ یعنی اب ہم کیا کرنے لگے ہیں. یعنی کوئی آیت پڑھی جا رہی ہے، کوئی آیات پڑھی جا رہی ہے، کوئی سورت پڑھی جا رہی ہے، رکوع چل رہا ہے، سورہ فاتحہ چل رہی ہے، پتہ ہے نا سب کو. تو اگر اس سے اگر اپنی اپنی زبانوں میں رہیں گے تو پھر کچھ وقت آئے گا کہ 100 سال کے بعد ہم یہی نہیں پتہ ہوگا کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو کچھ اور پڑھ رہا ہے. دیکھ لیجیے 1500 سال میں بھی ہمیں یہ سب کچھ پتہ ہے کہ سورہ فاتحہ ایک ہی جیسی پڑھی جاتی ہے، اور یہ یعنی اس سے ہم نہ ہٹیں. کچھ لوگ اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں لیکن وہ ان کی ایک سوچ ہے، درمیان میں وہ کرتے ہیں. دیکھیں نا کہ اپنی بات کے لیے وہ یعنی اس کے میننگ سیکھنے میں کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ وہ اب اس کو عربی چھوڑ کر آ رہے ہیں. اب اللہ اکبر کے میننگ سیکھنے میں کیا پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے؟ ختم ہو گئی بات. اب میں اگر یہ کہوں کہ نہیں میں نے اپنی زبان میں کہنا ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے، تو بھائی اب اللہ ہی بڑا ہے، اللہ اکبر میں آپ یہ نہیں سوچ سکتے، آپ نے کیفیت ایک بنانی ہے نا. تو یعنی آپ جو ہے اس کے میننگ کو سامنے کیوں نہیں رکھ سکتے اتنی سی بات کو. یعنی امام کہہ رہا ہے کہ اللہ اکبر، تو ایسا ہو کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے، کہ اللہ ہی بڑا ہے. یعنی میں نے سوچ لیا، اب اپنی زبان میں بھی ادا کر کے میں نے کیفیت طاری کرنی تھی تو میں یہ بھی تو کر سکتا. اسی طریقے سے اور ایسے مختصر سے چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں. بعد میں اپنی زبان میں آپ لمبی چوڑی دعائیں کرتے رہے. تہجد میں اٹھے نا، لمبی چوڑی دعائیں مانگی. تہجد کی تو دعا رد بھی نہیں ہوتی اپنی نیند کو چھوڑ کر جو ہے، کیونکہ تہجد کی نماز جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرض تھی، وہ چھٹی نماز کے ساتھ جا کے اس کا وہ کنیکٹ ہو جاتی ہے. اس کو معمولی نہ سمجھیں کہ وہ جو بزرگ ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، ان کا کام نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. یعنی یہ کہ یعنی ہم بھی اگر ہم کرتے ہیں تو پھر ہم اس میں ہم شامل ہو جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ فرض تھی، وہ راتوں کو اٹھ کر یہ کیا کرتے تھے. اسی لیے تہجد کی نماز میں جو ہے تہجد کو یعنی راتوں کو سونے کے بعد دوبارہ اٹھ کر پھر جو ہے وہ نوافل کا ادا کرنا، ہمارے لیے تو نوافل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فرض تھے. وہ جو ہے وہ یعنی اس کی تعداد جو ہے وہ طاق میں چلتی ہے. بہرحال یہ طاق والی بات جو ہے اس کو رہنے دیں وطر کی حد تک. ابھی ایک ویڈیو اور ہوگی کیونکہ ذرا ایک وطر کی نماز بھی ذرا ایک ہماری نمازوں میں شامل ہے، وہ ذرا ہٹ کر ہے، تو وہ میں انشاءاللہ ایک دوسری ویڈیو میں کرتے ہیں. تو اس کی نماز کا ایک یہ قاعدہ کا جو چل رہا تھا کہ جلسہ اور سجود اور پھر یہ تشہد وغیرہ، تو یہ 9A B C اور یہ 9D، آج یہ 9D جو ہے یہ مکمل ہوا. تو انشاءاللہ ایک ویڈیو اور جس میں دعائے قنوت اور وطر والی بات کہ یہ وطر کی کیا حیثیت ہے، کیوں ہم پڑھتے ہیں، کیا وجہ ہے. اور اس کے بعد پھر ایک مختصر شاید نہ ہو وہ، یعنی پھر بھی تقریباً 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کی یعنی مسلسل ایک رواں اس پر ٹرانسلیشن کے ساتھ ایک سادہ سی. یہ تو میں نے ایک بات کو روک کر ایک لفظ کو جو ہے نا وہ ڈیٹیل سے بتانے کی کوشش کی کہ جو لفظ ہم ادا کر رہے ہیں اس کو ہم وہ لفظ اصل میں ہیں کیا اور وہ کس طریقے سے ہو سکتے ہیں. مختلف حوالے دینے کی اپنی طرف سے کوشش کی ہے، کہاں تک کامیاب ہوں یہ تو آپ سب لوگ ہی بتائیں گے. تو اس میں صرف یہ کہ ایک رواں ترجمے کے ساتھ اور یعنی
اس دوران جو ہے یعنی اس میں پھر اس کے یعنی تیزی سے ذرا اللہ اکبر کیا ہوا، اور پھر اس کے بعد سبحانک اللہم، یعنی جو عام طور پر ہم ادا کر رہے ہیں، یعنی اس سے ہٹ کر جو میں نے دعائیں جو اور کلمات جو ایڈ کیے ہیں، اس سے ہٹ کر جو ہمارا چل رہا ہے اس کا ایک ترجمہ، اور پھر ہمیں یہ پتہ چلے کہ سجدہ سہو کہاں پر ہم نے کرنا ہے اور کہاں پر ہم سے ایسی غلطی ہوگی کہ ہم نے اس نماز کو دوبارہ کرنا ہے. یہ بھی ایک ضروری ہے. جو مسٹیک ہوگی وہ مسٹیک کون سی مسٹیک قابل معافی ہے اور کون سی مسٹیک پر ناقابل معافی ہے. ناقابل معافی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس کو ہم نے پوری نماز کو ہم نے پھر دوبارہ اس کو ہم نے ادا کرنا ہے. تو جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ. کچھ کافی فیڈ بیک بھی آتا ہے، کچھ زبانی بھی آتا ہے، کچھ کامنٹس بھی آتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تو بس جزاکم اللہ خیر. اس کو مجھے نماز کے بارے میں کچھ سمجھنے میں، بتانے میں، ادا کرنے میں جو کمی کوتاہی غلطی ہے مجھ سے سرزد ہو گئی ہے. اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے معاف فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو اور تمام عبادات کو سیکھ کر ادا کرنے کی اور خود بھی عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے اور اس کو ہمیں قائم کرنے والا بنا دے. باتیں تو ہم نے کی ہیں لیکن ہمیں اس پر عمل کرنے والا بھی بنا دے اور ہم اس کو قائم کرنے والے بن جائیں، اور قرآن پاک کو بھی صحیح طور پر سیکھ کر پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی میرا مین یعنی ٹاپک ہے قرآنی، اور ٹائٹل بھی اس کا یہ ہے کہ شرح القرآن، اسی میں چل رہا ہوں. تو یہ بس یہ بریک آیا تھا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر اپنی وہ جو آخری صورتیں 4 ہو گئی ہیں، یعنی آخری 10 صورتوں کو جو ہے اس کو مکمل کر کے پھر سورۃ البقرہ کی 97 سے انشاءاللہ پھر اس کا آغاز ہوگا. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام.